السلام علیکم ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ لوگوں کو رمضان المبارک کا چاند مبارک ہو۔ مبارک مہینہ، مقدس مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ کل بروز اتوار پاکستان میں پہلا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان اس مقدس مہینے سے خدا کی بھرپور رحمتیں اور عطائیں حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرے گا، اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اس مقدس مہینے کے صدقے میں ہم مسلمانوں کے حالات کو درست فرمائے، اور مسلمانوں کے جہاں جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، اگر وہ کسی بھی مشکل میں ہیں تو خدا ان کی مشکل کو آسان فرمائے۔ خصوصاً ہمارے کشمیر کے بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا ان کو جلد از جلد ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ تو ناظرین، میرا موضوع تو یہ نہیں ہے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز بیان کروں، لیکن ایک حدیث میری آنکھوں کے آگے سے گزری تھی جو کہ رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کرنے کے حوالے سے تھی۔ تو وہ رسول اکرم کے جو الفاظ تھے وہ اتنے پر اثر تھے کہ میں نے حتماً اور ضروری سمجھا کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ تو ناظرین، حدیث کا کچھ مفہوم جو ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ مہینہ جو ہے رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس کے پہلے جو 10 دن ہیں وہ برکت کے ہیں، دوسرے جو 10 دن ہیں وہ رحمت کے ہیں، اور آخری جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں سونا عبادت ہے۔ قرآن کی ایک آیت اگر آپ اس مہینے میں تلاوت کرتے ہیں تو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کے برابر ہے۔ اس مہینے میں 1 رکعت نماز دوسرے مہینوں کی 1000 رکعت نمازوں سے افضل ہے۔ اس مہینہ میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اس مہینہ میں عبادت خدا کریں، گناہوں سے خود کو بچائیں، برے کاموں سے خود کو بچائیں۔ جو شخص اس مہینہ میں خود کو ان چیزوں سے بچاتا ہے تو وہ خدا کے نزدیک مقرب ہو جاتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں شیطان آزاد کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں، یتیم جو ہیں ان پر رحم کریں، حقوق العباد ادا کریں، حقوق اللہ بھی ادا کریں۔ اس مہینہ میں جتنا ہو سکے خود کو خدا کا محبوب بنائیں۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو شخص اس مہینے میں نہیں بخشا گیا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں یہ مقدس مہینہ جو لگ چکا ہے اس میں بھرپور اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ تو ایک حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جس کا متن میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ تو پیغمبر اکرم نے ایک جگہ خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس خطبہ کے دوران جو کہ ماہ رمضان آنے والا تھا، تو اس خطبہ کے اندر ہی پیغمبر اکرم نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ کس قدر باعظیم اور باقدر مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی عزت بھی کریں، روزے بھی رکھیں، نمازیں پڑھیں، گناہوں سے خود کو بچائیں، لوگوں پر رحم کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو خدا کا محبوب بنائیں۔ تو میں ویڈیو کو طولانی نہیں کروں گا، بس وہ حدیث جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ بس جتنا ہو سکے اس حدیث کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو بغیر کسی دیر کیے چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ تو بہت معتبر حدیث ہے، اگر یہ حدیث ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ تو شیخ صدوق علیہ رحمہ بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے، اور وہ اپنے آبا و اجداد طاہرین علیہ السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ تو مولا علی علیہ السلام روایت کو نقل کر رہے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اسی خطبے میں فرمایا کہ ایھا الناس، تو ماہ رمضان مبارک کے بارے میں ان لوگوں کو آگاہ کیا کہ اس مہینے کی کیا عظمت ہے، اس مہینے کی کیا برکت ہے، اس مہینے کی کیا جو ہے وہ جلالت اور قدر ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ایھا الناس، خطبہ آپ لوگوں کو میں سناتا ہوں، کتاب میں نے کھولی ہوئی ہے، اسی کتاب سے آپ لوگوں کو خطبہ بتا دیتا ہوں۔ ایھا الناس، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک دوسرے سب مہینوں سے افضل ہے۔
جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے افضل، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا اپنے بندوں کو اپنی مہمان نوازی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے اور سونا عبادت ہے۔ اس میں عمل قبول ہوتے ہیں اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ بس تم خالص نیت اور پاک دل کے ساتھ خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہیں اس میں روزے رکھنے اور قرآن پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ جو شخص اس مقدس مہینے میں خدا کی بخشش سے محروم رہ گیا وہ بڑا ہی بدبخت ہوگا۔ اس ماہ کی بھوک و پیاس میں قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو اور غربا و مساکین کو صدقہ دو، بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ انکہنی باتوں سے اپنی زبانوں کو بچاؤ، حرام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچاؤ، جن چیزوں کا سننا جائز نہیں ہے ان سے اپنے کانوں کو بچاؤ، لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر بھی رحم کیا جائے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگو، کیونکہ یہ بہترین وقت ہے جس میں خدا اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتا ہے۔ خدا نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ اس مہینہ میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہیں کرے گا اور قیامت کے دن ان کو آتش دوزخ سے نہیں ڈرائے گا۔ ایھا الناس، جو شخص اس مقدس مہینہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس پر کسی نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص روزہ افطار کرانے کی قدرت نہیں رکھتا، تو فرمایا تم افطاری میں آدھی کھجور کھلا کر اور پانی کا ایک گھونٹ پلا کر اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچاؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا جو شخص اس مہینہ میں اپنے اخلاق درست رکھے تو خدا تعالیٰ اسے بآسانی پل صراط سے گزارے گا۔ جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کم خدمت لے تو خدا اس کا حساب بآسانی لے گا۔ جو اس مہینہ میں کسی یتیم کی عزت کرے تو خدا قیامت کے دن اسے عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینہ میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور نیک سلوک کرے تو خدا قیامت کے دن اسے اپنی رحمت سے نوازے گا، اور جو اس مہینہ میں اپنے رشتہ داروں سے بد سلوکی کرے گا تو خدا قیامت کے دن اسے اپنے سایہ رحمت سے محروم رکھے گا۔ جو شخص اس مہینہ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھے گا تو خدا اسے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایھا الناس، اس مقدس مہینہ میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، خدا سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر کبھی بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے بند ہیں، پس خدا سے سوال کرو کہ وہ انہیں تمہارے لیے کبھی نہ کھولے، اور شیاطین کو اس مقدس مہینہ میں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، خدا سے سوال کرو کہ وہ پھر کبھی ان کو تم پر مسلط نہ کرے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی حدیث جو مولا علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم سے نقل کی تھی۔ تو حدیث کا مفہوم امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سے پہلے مفہوم حدیث کا بیان کرنے سے پہلے میں نے یہ چیز آپ کے لیے واضح کر دی، جو اس میں تھیں وہ آپ لوگوں کو سمجھا دی ہیں۔ پس کوشش کریں اس مقدس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس مقدس مہینے میں خدا کی رضا اور قربت کو حاصل کریں۔